اب وہ ان کی ایک خواہش ہے انڈین گورنمنٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر کشمیری خاص طور پہ ہندو ہیں وہ جا کر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جائیدادیں خریدیں، اثاثے حاصل کریں، اور وہاں وہ اپنے اپنے لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں، کہ جو ایک اکثریت ہے بھی اور ہمیشہ رہی ہے، 80 سے 85% مسلمان انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیں، ان کی ایک کوشش رہی ہے کہ اس کو کسی طرح وہ ڈائلوٹ کرے اور غیر مسلمانوں کو وہاں لا کر آباد کریں۔ یہ انہوں نے اسی ذہن کے تحت انہوں نے آرٹیکل 35A کو ختم کیا تھا۔ آرٹیکل 35A کے تحت کشمیریوں کی ڈیفینیشن تھی، اس کی ڈومیسائل کی ڈیفینیشن تھی، اور اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب ان کی جو اب یہ نیکسٹ اسٹیپ میں خواہش ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کچھ تجاویز ایسی پیش کی ہیں مختلف سٹیزنز آف انڈیا کو، کہ وہاں جا کر اور وہ ان کو آباد کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام ایک عجیب و غریب وہ کرنے کے سوچ رہے ہیں، پر ہم عجیب و غریب کیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل رجسٹریشن ایکٹ کے تحت 19 لاکھ آسامیوں کو انہوں نے سٹیزن شپ سے فارغ کر دیا، اور اسی سوچ کے تحت جو 20% مائنورٹیز انڈیا کی ہیں، جس میں سے 14% مسلمانوں کی ہے، باقی 5 یا 6 مذاہب ہیں جس میں بدھ ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، دالت ہیں، پارسی ہیں، وہ دیگر حضرات ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو سٹیزن شپ کے رائٹس ہوتے ہیں، ایکول رائٹس، جو ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن جو 1950 میں معرض وجود میں آئی تھی اور ان کو بنیادی حقوق فراہم کرتی ہے، ان کو فنڈامنٹل بیسک رائٹس اور بیسک فریڈمز مہیا کرتی ہے، اس کو بھی وہ مسخ کر کے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہندو میجورٹیرین سٹیٹ، اور صرف ہندو میجورٹیرین سٹیٹ ہی نہیں، آپ نے دیکھا کہ ابھی دلی میں جو الیکشن ہوا تھا، 70 سیٹوں میں سے 62 سیٹیں عام آدمی پارٹی کی جو پارٹی ہے وہ جیت گئی، اور وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے۔ ان کے جو وہ گنڈاز ہیں، ہولیگنز ہیں، ایسے لوگوں نے جا کے وہاں تباہی مچائی، اور پچھلے ایک ہفتے سے دلی اتنا ڈسٹرب ہوا، یہاں تک کہ جب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے صدر نے آ کر وہاں ابھی دورہ کیا، اس دلی کے دورے کے دوران بھی وہاں نارتھ دہلی میں اس قسم کی فضا پیدا ہو گئی، اس قسم کی وہاں بےہودگی ہو گئی، ایک انارکی تھی، ایک مہم تھا، ایک فساد تھا، جس کے تحت 35 سے 40 لوگ وہاں شہید ہو گئے مسلمان، اور ان کو پرواہ نہیں۔ 300 سے 400 جیسے لوگ ہیں وہ وہاں زخمی ہوئے، اور تمام تر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک، جیسے کہ نہرو صاحب اور گاندھی صاحب کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ، سیکولر، ڈیموکریٹک، پلورلسٹک انڈیا کی بات کی جاتی تھی، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا نیرو مائنڈڈ، اتنا مایوپک، اتنا شارٹ سائٹڈ، اتنا ایک عجیب و غریب ملک ہندوستان اب بن کے آگے آ رہا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو 28 29 انڈیا کی سٹیٹس ہیں، 11 وزرائے اعلیٰ، 11 چیف منسٹر مختلف سٹیٹس کے، انہوں نے اعلان کیا کہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، نیشنل رجسٹریشن ایکٹ ہے، اس کو ہم اپنے سٹیٹس میں نافذ ہی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایک ہی بات ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو سٹیزن شپ ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حال ہی میں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور یہاں ہماری ریجن میں بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو طالبان اور امریکن گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کو حکومت پاکستان نے، تمام تر پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی اسٹیٹ نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو سراہا ہے۔ کیوں سراہا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 1979 کے بعد 2 مرتبہ مختلف قوتیں افغانستان میں داخل ہوئی۔ ایک زمانے میں سوویت یونین وہاں مداخلت کی، 9/11 کے بعد امریکن گورنمنٹ نے مداخلت کی۔ اس کے باوجود کہ افغانستان ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، پر بہت خوددار ایک ملک ہے، اور انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں پھینکے، بلکہ 2 سپر پاور، پہلے سوویت یونین یہاں سے چلا گیا، اور اب امریکہ نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے تحت وہ جا رہا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ بہتری ہوگی، اور پاکستان نے بھی اس میں بہت ایک اہم رول ادا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فضا افغانستان کی اس طرف سے پیدا ہو رہی ہے، کاش کہ مودی کا ذہن بھی
के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए कि वो सोचता हो कि सिक्योरिटी पीसनल रीजनल पीस और ऑर्डर जो है इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ भी रीजनल पीस और ऑर्डर आया है, आसियान को देख लें, 11 ममालिक हैं, नाफ्टा को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, लैटिन अमेरिकन अलायंस को देख रहे, अफ्रीकन अलायंस को देख रहे, तमाम तर दुनिया में जितने भी अलायंसेस हैं वहाँ पीस एंड ऑर्डर के तहत वो इक्तिसादी तौर पर बहुत तरक्की कर गए हैं। हम बदकिस्मती से एक हेजमॉन की सोच के तहत जो ये मूडी सामने आया है, इसने इसको तबाही की तरफ ले जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान परेशान नहीं है, अब तो जो लोग इंडिया में बसते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कल हमारा दिन कैसे गुजरेगा, क्योंकि अगर 2 किस्म की सिटीजनशिप होगी या 3 किस्म की सिटीजनशिप होगी तो आप देखेंगे कि वहाँ इंडिया में एक इंतफाड़ा की हैसियत पैदा हो जाएगी। एक वहाँ पहले भी वहाँ कम्युनिस्ट माओइस्ट मूवमेंट चल रही थी, 600 अजला में 600 इंडिया के अजला है, उन 600 अजला में 200 अजला इंडिया में माओइस्ट मूवमेंट चलती रही, आज भी वो चल रही है। अब जब ये गैर मुनसिफाना कानून साजी की है इंडिया ने, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ा इंटरनल चैलेंज पैदा हो गया है। हमें बतौर एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के तहत हमारे अपने मुल्क के अंदर हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें, हम अपने आप को इक़्तिसादी तौर पर उस नहज पर लेकर जाएं कि हम अपने कौम के साथ इंसाफ मुहैया करें। जिन रीजन्स में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होती रही वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हमारे स्कूल हों, सिर्फ स्कूल नहीं उनका मयार बुलंद हो। हमने दुनिया का मुकाबला करना है। हम जब तक उन लोगों को आगे तरजीह नहीं देंगे जो मयारी काम करते हैं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो लोग दुनिया पे छा गए हैं, हमें भी उस तरफ